اعزاز کی ہے کہ ہمیشہ جب سے میں چیف منسٹر بنا، بلکہ اس سے پہلے بھی ہمارا ایک میڈیا کے ساتھ جو ایک رشتہ تھا وہ ایز ہوم منسٹر بھی رہا. بسا اوقات آپ کو پتہ ہے کہ انسان سے مسٹیکس بھی ہو جاتی ہیں، انسان سے غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، لیکن بلوچستان کے میڈیا نے ہمیشہ ایک ذمہ دار میڈیا ہونے کا کردار ادا کیا، اور اس کا میں اس طریقے سے بھی اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے میڈیا ہینڈلنگ صرف بلوچستان میں نہیں کی. میں نے کراچی پریس کلب میں ود ڈیو رسپیکٹ ٹو ایوری ون، اسلام آباد پریس کلب میں، لاہور پریس کلب میں، بہت ساری جگہوں پر مجھے موقع ملا، اینکرز کے ساتھ موقع ملا بات کرنے کا، پریس کانفرنسز کرنے کا، پریس ٹاکس کرنے کا. لیکن جو سبسٹنس، جو عزت، جو رسپیکٹ، جو روایت بلوچستان کی ہمیشہ سے رہی ہے، وہ ہماری جو صحافی برادری کوئٹہ کی ہے یا بلوچستان کی ہے، انہوں نے اس کا دامن کبھی ہاتھ سے جانے نہیں دیا. اختلاف بہت جائز چیز ہے، اور جرنلسٹ کا جو کام ہے بنیادی طور پہ وہ سوسائٹی کی اصلاح ہے، حکومتوں کی اصلاح ہے، اور ہم نے ہمیشہ اس کو ویلکم کیا ہے اور آئندہ بھی ویلکم کرتے رہیں گے. تنقید جو ہوتی ہے وہ برداشت کرنے کے لیے ہوتی ہے، اور حکمرانوں کے لیے تو اسپیشلی برداشت کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اور ہم نے ہمیشہ اس برداشت کا دامن جو ہے اس کو کبھی نہیں چھوڑا، اور نہ آئندہ آپ سے وعدہ ہے کہ کبھی چھوڑیں گے. آپ کی جو بھی کرٹیسزم ہوگی اس کو ایکنالج کیا جائے گا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ورلڈ از چینجنگ ویری فاسٹ. دنیا میں کسی زمانے میں اخبار میں خبر آ جاتی تھی تو لوگ کہتے تھے اخبار میں خبر آ گئی ہے، بس بات ختم ہو گئی. پھر آپ نے اپنی کریڈیبلٹی خود لوز کی کہ شام کا اخبار شروع ہو گیا، شام کے اخبارات میں پگڑیاں لوگوں کی اچھالنے لگ گئے، ایڈیٹرز کا رول کم ہو گیا. ایک نئی دنیا آ گئی جس کو ہم الیکٹرانک میڈیا کہتے ہیں. پھر ہمارے سامنے یہ ہم نے تختی سے جو ٹیب کا سفر ہے یہ ہماری جنریشن نے کیا ہے. پھر یہ میڈیا آ گیا، نیشنل میڈیا جس کو مین اسٹریم میڈیا کہتے ہیں. تو ہم نے خود دیکھا کہ جیو میں خبر آ گئی، ARY میں خبر آ گئی، سما میں آ گئی، دنیا میں آ گئی، یعنی نیشنل میڈیا ہے تو بہت اس کی کریڈیبلٹی تھی. پھر ٹائم آیا کہ لوگوں نے کہا چھوڑیں اس کو، کوئی کریڈیبلٹی نہیں رہی. وہ کیمرہ مین نے بھی اور باقی میں اپنی کریڈیبلٹی خود لوز کی. پھر ٹائم آیا سوشل میڈیا کا، اور سوشل میڈیا کا میں آنے لگ گیا. مجھے اب ایسا محسوس ہوتا ہے، میں غلط ہوں، اتنے سینئر دوست میرے بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب ایک بار پھر سے لوگ جو پرنٹ میڈیا ہے یا جو الیکٹرانک میڈیا ہے دوبارہ لوگ اس کی طرف جا رہے ہیں، وہ اپنی کریڈیبلٹی دوبارہ گین کر رہے ہیں، بیکاز سوشل میڈیا نے بھی اپنی کریڈیبلٹی ختم کر دی ہے. لیکن آپ سے یہ گزارش ضرور ہے، کیونکہ اب ہے دنیا ہے، سوشل میڈیا جو ہے وہ ایک حقیقت ہے، ڈیجیٹلائز میڈیا ایک حقیقت ہے، تو ہم نے پیچھے نہیں رہنا ہے. بلوچستان کے صحافیوں سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے ڈیجیٹل چینلز کی طرف جانا شروع کر دیں، وہاں اپنی کریڈیبلٹی بنائیں، اور وہاں پر آپ اپنی کریڈیبلٹی بنا سکتے ہیں کیونکہ آپ روایتوں کے امین لوگ ہیں. آپ نے ساری زندگی روایتوں کا، اپنے سینئر سے روایتیں سیکھی ہیں، خود روایتوں کے امین رہے. تو مجھے یقین ہے کہ آپ اس ڈیجیٹل سپیس، جو مجھے لگتا ہے کہ بلوچستان کی حد تک بہت کم ہے، جہاں وسائل کی کمی بھی ہے وہیں پر ہمارا فوکس بھی نہیں ہے، تو میری آپ سے یہ گزارش ضرور ہوگی کہ آپ اس طرف اپنا فوکس ضرور رکھیں. اب جہاں تک رہی اس ہاؤسنگ سوسائٹی کا تعلق، انیشلی اٹ واز ریکویسٹڈ فار پلاٹس اونلی، کہ ہمیں صرف زمین دے دیں، ہمیں صرف زمین چاہیے. لیکن مجھے احساس ہے، خاص طور پہ جو سینئر دوست ہیں تو وہ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ نوازا ہوا، لیکن سب مڈل کلاس کے لوگ ہیں. میں خود ایک مڈل کلاس سے تعلق رکھتا ہوں، تو مجھے احساس ہے کہ سوسائٹی میں ہمارا کوئی ایک جرنلسٹ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو شاید آپ لوگ اگر محسوس نہ کریں جو اپنا گھر بنا سکے. اور یہ سچ ہے، اور خاص طور پہ یہ جو کیمرے کے پیچھے ہمارے دوست کھڑے ہیں یہ تو بہت ہی مشکل حالات میں ہیں. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم صرف آپ کو زمین نہیں دیں گے اور خالی فائل بھی نہیں دیں گے. کسی زمانے میں تو آپ کو خالی فائلیں بھی دی گئی تھی، ٹائم لگا. انیشلی وہاں پر زمین ہے، وہاں پر زمین ہے، یہاں پر ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں سسٹمز ایسے ہی ہیں، لیکن ہم نے میک شور کیا کہ آپ کو ایسی جگہ پر زمین دیں کہ جو پرائم لینڈ ہو. یو ڈیزرو ٹو لیو ان اے پرائم لینڈ.
اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے بڑے مشکل حالات میں آج بھی جو بلوچستان کا جرنلسٹ ہے وہ سب سے مشکل ترین حالات سے گزر رہا ہے، کیونکہ ایک طرف وہ قوتیں نان اسٹیٹ ایکٹرز جو آپ کو ظلم جو ہے، جو بلوچستان میں ظلم ہو رہا ہے، وہ ظلم لکھنے کی اجازت نہیں دے سکتے، بیکاز جو ہی آپ وہ ظلم لکھیں گے. ابھی مجھے کل حاجی برکت رند صاحب بتا رہے تھے، میں اور سلیم کھوسا صاحب ساتھ تھے، کہیں رپورٹ نہیں ہوا، میں نے میڈیا میں اس کو رپورٹ ہوتا نہیں دیکھا، کہ ایک بچہ جس کی 18 سال ایج تھی، 2 دن بعد اس کی شادی تھی، اس کو کڈنیپ کیا. سو کالڈ یہ جو اپنے آپ کو آزادی پسند اور پتہ نہیں کیا کیا پسند، قوم پرست کون سی پسند کہتے ہیں، اس کو کڈنیپ کیا، اس سے 2 کروڑ روپے اس کے باپ سے مانگے. وہ غریب آدمی تھا، اس کے پاس 2 کروڑ نہیں تھے، تو انہوں نے اس کی انگلیاں کاٹ کے بھیجی، اس بچے کی انگلیاں کاٹ کے بھیجی، اس کے پاس پھر بھی پیسے نہیں تھے، اس کی آنکھ نکالی اور اس کی تصویر بھیجی، اس کے پاس پھر بھی پیسے نہیں تھے، اور فائنلی اس کو پرسوں قتل کر دیا. لیکن یہ کہیں رپورٹ نہیں ہوا. مجھے آپ کی مجبوری کا احساس ہے کہ اگر یہ رپورٹ ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو وہ سیکیور انوائرمنٹ نہ دے پائیں کہ جس سے آپ یہ رپورٹنگ کر سکیں. جہاں ہمارا اس میں قصور ہے، وہاں تھوڑا بہت آپ کا بھی ہے کہ جب جرنلزم کی فیلڈ سلیکٹ کر لی تو پھر موت کا تو ایک دن مقرر ہے. مجھے پتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ کھڑا رہنا بڑا مشکل ہے، مشکل تھا اور مشکل رہے گا. لوگ کہتے ہیں، خاص طور پہ ایک ٹویٹر سردار کا میں نے پچھلے دنوں سنا، وہ کہتا ہے کہ میں جنگ کا بینیفیشری ہوں. بھائی میں جنگ کا افیکٹی ہوں. میں نے 280 لوگ میرے مارے گئے ہیں، 280 لوگ شہید ہوئے ہیں، 280 بیواؤں کی کفالت کرتا ہوں، 280 فیملیز کے جو بچے ہیں جو شہید ہوئے ہیں ان کی کفالت کرتا ہوں، ان کی ذمہ داری اٹھاتا ہوں. تو میں افیکٹی ہوں، میں بینیفیشری نہیں ہوں. بینیفیشری آپ ہیں، کیونکہ اگر بلوچستان میں ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی، بلوچستان میں یہ مسائل رہیں گے، بلوچستان میں مسنگ پرسن کا مسئلہ رہے گا، تو آپ کی سیاست چمکتی رہے گی. بلوچستان میں امن آئے گا. بلوچستان کی جو انڈر ڈیولپمنٹ ہے، جو ان پیرلل ڈیولپمنٹ ہے، جب وہ برابر ہو جائے گی باقی پروونسز کے ساتھ یا اپنے سٹی سینٹرز کے ساتھ، تو آپ کی سیاست کو خطرہ ہے. میری سیاست کو کوئی خطرہ نہیں ہے. میرا جو پولیٹیکل کیپٹل ہے وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو کے لاشیں دے رہا ہے. تو مجھے اندازہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا مشکل ہے. کہیں آپ کی سوشل میڈیا میں کمپینز آپ کے خلاف چلائی جائیں گی، مین سٹریم میڈیا میں آرگنائزڈ کمپینز خلاف چلائی جائیں گی. مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ میں نے پہلے دن سے یہ فیصلہ کیا ہے. جب آپ کی اسٹیبلشمنٹ نے اور آپ کی حکومت نے 2018 کے بعد یہ فیصلہ کیا اپیزمنٹ کا، ٹی ٹی پی کے اگینسٹ، بی ایل اے کے اگینسٹ، کہ اپیزمنٹ کریں، ان کو جیلوں سے پکڑ کے جس طرح ٹی ٹی پی کے لوگوں کو چھوڑا، تو سرفراز بگٹی نے اپنا موقف نہیں بدلا. آپ لوگ تو کم سے کم اس بات کے گواہ ہیں. میں نے اپنا موقف کل بھی نہیں بدلنا. میرے خلاف سوشل میڈیا کمپین جس نے کر رہی ہے، شوق پورا کر لے. جس سے ہڑتالیں کرنی ہے، شوق پورا کر لے. میں ایک لائن پہ کھڑا ہوں کہ میں مظلوم کے ساتھ کھڑا رہوں گا. کسی صورت ظالم کے ساتھ نہیں کھڑا ہو سکتا ہوں، کسی صورت ظالم کا ساتھ نہیں دے سکتا ہوں. ظالم کو ظالم ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا رہوں گا، چاہے اس کے لیے کوئی بھی مجھے قربانی دینی پڑے. مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اب میں آ جاتا ہوں آپ کے فلیٹس پہ. میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جتنے بھی شہداء ہیں کوئٹہ سے ہوں یا بلوچستان بھر سے ہوں، جو بلوچستان بھر سے آپ کے صحافی شہداء ہیں ان کی فگرز کا تو کوئٹہ کے 8 صحافی ہیں جو شہید ہوئے ہیں. میں ان کے لیے فری فلیٹس اناؤنس کرتا ہوں کہ ہم ان کو فری فلیٹس دیں گے. اور ان کی بچوں کی کفالت کا تو پہلے ہم نے ذمہ داری لے لی کہ جتنے بھی سویلین شہداء ہیں ان کے بچوں کی جو ایجوکیشن ہے وہ آلریڈی ہمارے ذمہ ہے. اگر آپ کے جو شہداء کے بچوں سے جن کا انٹریکشن ہے ان کو بتائیں، وہ لارنس کالج میں پڑھنا چاہتے ہیں، وہ ایچ ایس این کالج میں پڑھنا چاہتے ہیں، وہ آکسفورڈ میں پڑھنا چاہتے ہیں، وہ ہارورڈ میں پڑھنا چاہتے ہیں، وہ ہماری ذمہ داری ہے، وہ ہم پوری کریں گے. فری آف کاسٹ ان کو پڑھائیں گے. اس کے علاوہ جہاں پر ہم نے فلیٹس کے 2 کیٹیگریز بنائے ہیں. ایک 3 بیڈ روم فلیٹس ہیں جو ہمارے دوست
अफोर्ड कर सकते हैं। एक जो छोटे वर्कर्स हैं, जो 2 बेडरूम्स हैं गालिबन लालजान साहब, मैं ये छोटे वर्कर्स के लिए अनाउंस कर रहा हूँ कि we will not tell you to give us anything. It will be free for the workers जो आम वर्कर हैं। जो A कैटेगरी के फ्लैट्स हैं वो हम चार्ज करेंगे आपसे किस्तों में। जो वो वर्कर है जो बेचारा पीछे बैठा हुआ है, आपको फ्री फ्लैट्स मिलेंगे, उसकी कुरानदाजी करें, इम्पार्शल तरीके से उसकी तकसीम करें, उसमें मेरिट को किसी तरीके से कंप्रोमाइज़ ना करें। इसके बाद अगली चीज़ आ जाती है कि सिर्फ ज़मीन देना काफ़ी नहीं है। ज़मीन की ग्राउंड लेवलिंग और ग्राउंड की जो होनी है, जो काम होना है, लालजान साहब उसने आज से स्टार्ट होना है, कल से नहीं, उसने आज से स्टार्ट होना है। आज जब मैं यहाँ से जाऊँ, और ये मेरा आपसे वादा है कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से हम इंशाअल्लाह 1 साल के अंदर, दैट मीन्स 1 जनवरी 2027 को मुकम्मल तौर पर आपके ये फ्लैट्स की कीज आपके हवाले करेंगे इंशाअल्लाह। लालजान साहब 100% मेरिट बेस्ड कॉन्ट्रैक्टर लेकर आए, 2 कॉन्ट्रैक्टर मोबिलाइज करें, 3 कॉन्ट्रैक्टर मोबिलाइज करें। पैसे देना मेरा काम है, एग्जीक्यूट करना आपका काम है, और आपने 1 साल के अंदर इसको एग्जीक्यूट करना है। 3 महीने में आपको एक्स्ट्रा दे रहा हूँ प्रोसेस के लिए, कि ताकि वो प्रोसेस हो, और ये फ्लैट्स हमने 1 साल में कंप्लीट करके अपने उन वर्कर्स जर्नलिस्ट को देने हैं कि ताकि ये मेहनत कर सकें और सोसाइटी में चेंज लाने में अपना किरदार अदा कर सके। ये जो मेहरबानी हो रही है आप पर, याद रखिएगा, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कह रहा हूँ कि खुदारा इसको ये ना समझिएगा कि आपने मेरी कोई फेवर करनी है। जरा भर ना कीजिएगा, मेरी गलतियों की निशानदेही कीजिएगा, सहाफत कीजिएगा, और उस सहाफत में का सबसे बड़ा जो आपका रोल है कि सोसाइटी में जो कुछ हो रहा है, सोसाइटी में जो बुराइयां हैं उसको रोकना है, सच को प्रमोट करना है, ब्लैकमेलिंग को ख़त्म करना है, ब्लैकमेलर्स को डिस्करेज करना है, और सच को प्रमोट करके मेरे बारे में जितना मर्जी सच लिख लें, मुझे उस पर कोई परवाह नहीं है, लेकिन सच को प्रमोट करना है, लोगों की पगड़ियाँ नहीं उछालनी है। उससे ये होगा कि इस वजह से आप पर ये मेहरबानी की जा रही है, और आपकी मुश्किलात को देख कर अंदाज़ा करके आपके साथ ये मेहरबानी की जा रही है। और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला ये हाउसिंग सोसाइटी आपको आपका अपना घर देगी, आपको आपका छत देगी। और एंड में मैं आपकी अपनी बरादरी से जिसका ताल्लुक़ है, शाहिद रिंद साहब का, मैं उनका तज़किरा ज़रूर करना चाहता हूँ। इरफान सईद साहब का, आपके पुराने प्रेसिडेंट जो बैठे हुए हैं, शहजादा जुल्फ़िकार साहब, मुजीब साहब, रज़ा रहमान साहब, सारे सीनियर दोस्त बैठे हुए हैं। शाहिद रिंद साहब का मैं बिलखसूस शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने दिन रात, यानी कि जब उनकी मेरे से मुलाकात होनी, वो सर वो जर्नलिस्ट हाउसिंग स्कीम, सर वो जर्नलिस्ट हाउसिंग स्कीम, तो पता नहीं इससे खुद कोई फ्लैट लेना है या नहीं लेना है, लेकिन इसके ज़बान पे हर वक्त यही था। तो ऑल क्रेडिट गोज़ टू यू, वेरी वेल डन। और DGPR साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं उनको भी शाबाशी देता हूँ कि उन्होंने भी इस पर बड़ी मेहनत की है। सेक्रेटरी साहब, आपकी मेहनत आज से शुरू है। ऑनरेबल मिनिस्टर साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं आपके, उनसे मेरी ये गुजारिश है कि आप ख़ुद इसके ऊपर एज इंचार्ज, आपकी ये ड्यूटी में लगा रहा हूँ कि आपने इंश्योर करना है कि 1 साल के अंदर आपने ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कराना है इंशाल्लाह ताला। आखिर में मैं आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपका ये जो हमारा जो विज़न है कि आपको आपकी छत मिले, या आपके लिए बाबरकत साबित हो, और मेरिट को इंश्योर कीजिएगा, कोई कुरानदाजी कीजिएगा, कोई इस तरह का माहौल बनाइएगा कि किसी की हक तलफी ना हो। अगर हक तलफी होगी तो वो फिर आपका कसूर होगा, वो हमारा कसूर नहीं होगा। वो गरीब की हक तलफी जो पीछे बैठा हुआ है, उसकी मुजीब साहब हक तलफी नहीं होनी चाहिए। बुनियादी तौर पर ये उसका हक है, और उसका हक मारने फिर मैं दूंगा नहीं इंशाअल्लाह ताला किसी सूरत। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।